السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج پیناما کیس کی JIT کا چھٹا اجلاس ہوا، جبکہ اپوزیشن نے ڈان لیکس کی رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کی سزائے موت پر انڈیا کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ان سب ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، عالمی عدالت انصاف میں آج پاکستان نے دلائل دیے اور انڈیا کے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، جن گراؤنڈز پر انڈیا نے یہ کیس کیا ہے، یہ کیس کتنا مضبوط ہے اور کیا عدالت انڈیا کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے؟ اس وقت جی خطے میں پاکستان کے اندر پاکستانی سیاست دائیں بائیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کو سب کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بھی ملک اس خطے کا آس پاس کے حالات کو دیکھے بغیر معاملات سمجھ نہیں سکتا۔ ملکی سیاست میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے، ان کا کچھ حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ یعنی آپ کہیں گے دروازہ کھلا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے دروازے کھلے ہیں، جو کہ سابقہ آرمی چیف جو موجود تھے تو بالکل بند تھے، لیکن اب کھلے ہیں۔ میں اس کو کوئی ڈیل NRO ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال ایک اسپیس پیپلز پارٹی کی قیادت کو ملی ہے۔ زرداری صاحب کی بات کروں، پیپلز پارٹی تو موجود تھی، زرداری صاحب کو تھوڑی سی یعنی آپ کہیں کہ ایک یعنی ان کے لیے رابطے ان کے اس طرح کر لیتے ہیں، رابطے ان کے اسلام آباد میں اور اسے مطلب ہوئے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں، اور اس کی وجہ سے زرداری صاحب جو ہیں وہ ذرا اگر آپ دیکھیں ان کو تو پریزیڈنشل لکس، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ MRF کی پریزیڈنشل لکس آ گئی تھی، زرداری صاحب کی دوبارہ پریزیڈنشل لکس آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ نظر آئیں گی، اور وہ بڑے دھیمے مزاج کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہے وہ عمران خان کو بھی اس طرح سے طنز کے انداز میں بات نہیں کر رہے، بڑا طریقے کے ساتھ وہ دوبارہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کہ مطلب آئندہ وہ الیکشنز میں ہوں گے۔ اچھا، پھر وہ بین الاقوامی سیاست پر بھی بات کرنے لگے ہیں۔ دیکھا 2-4 دن، یہ پچھلے چند دنوں کا ہی ہے قصہ، جب یہ اسلام آباد میں جو ہے نا سارے کچھ ہوئی ہیں ملاقاتیں۔ میں NRO یا ڈیل نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال کچھ رابطے ان کے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ نے اگر غور کیا ہو ان کی 2-3 تقاریر پہ پچھلی، تو انہوں نے اس میں ایران کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، آج انہوں نے کہا کہ نیو یارک ٹائمز لوگ نہیں پڑھتے، مطلب انہوں نے ذرا تھوڑا سا اپنی جو سیاست ہے وہ اس کو وہ ریجن میں لے گئے ہیں، اور بہت ہی جو ان کے الفاظ کا چناؤ ہے، اور وہ بہت یعنی نا پریزیڈنشل اسپیچ وہ کر رہے ہیں دوبارہ۔ اچھا، اب اس کے اثرات سیاست میں کیا ہوں گے، ملکی سیاست پہ، اس میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ اور یہ بھی انڈین جو منکی پکڑا ہوا تھا ان کا، اس کا جو کیس ہے، دیکھیں 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں اس میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں آتا ہوں ذرا یہ ڈان لیکس 2 جو چھپی ہیں آج، وہاں سے احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے سی پیک پہ، اور وہ ڈان لیکس 2 انہوں نے کہا یہ ہیں، اور آپ ایک عجب معاملہ دیکھیں، یعنی پاکستان کی ریاست، اب میں کہوں گا حکومت تو نہیں، ایک ریاست پاکستان اپنے آپ کو ایسا عجب انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم لوگ ایسا عجب انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان، 4 ہمارے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء چائنا میں موجود ہیں، ون روڈ ون بیلٹ کانفرنس ہو رہی ہے، اور پیوٹن وہاں پہنچے ہوئے ہیں، باقی دنیا پہنچی ہوئی ہے، وہاں پہ معاہدے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور عین اس وقت پاکستان میں یہ خبر چھپتی ہے ڈان میں، اور اس ڈان کی خبر میں پورا وہ پلان ڈسکس ہوتا ہے، جو پلان ان دنوں میں پاکستان اور چائنا کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ پورا کا پورا پلان ہم آپ کے سامنے لے کر آ گئے ہیں ڈان میں، اور 1.5 صفحہ تقریباً ڈان کا جو ہے اس نے کور کیا ہے، اور اس کے اندر کچھ تاثر، اس کو پورے کو پڑھیں اگر تو تاثر ایسا مل رہا ہے کہ اس میں متنازع بالکل، یعنی یا تو متنازع بنایا ہے یا اس میں حقائق ہیں یا کیا ہے خدا جا، اور پھر وہ وہاں چین میں بیٹھی ہوئی سرکاری شخصیات میں سے کس نے کہا ہے
کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں طے اور یہ پورا کا پورا ڈان میں چھپ گیا. یہ نئی ڈان لیکس 2 جس کو ایس این اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, بھولے آدمی, معصوم آدمی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ڈیلیگیشن میں سے کس نے بھیجا ہے, کیا بھیجا ہے, پہلے سے یہ سٹوری تیار, یعنی جو معاہدے کہ وہ, اور اس کو پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انڈسٹریز یا صنعتی منصوبہ کم ہے اور یہ زراعت کے اوپر چین جو ہے وہ قابض ہونے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے, اور وہاں پہ نائٹ لائف ہوگی, جو ساحلوں کے اوپر, وہاں بحری جہازوں کے اوپر تفریح ہوگی, یعنی کالونی بن جائے گی پاکستان. عجیب و غریب. اب وہ اس میں کتنا کیا ہے, کیا وہ اس پہ حکومت چھپا ہے, بس وہ ایک آرٹیکل چھپ گیا جی, اور اس کا اتنا منفی اثر گیا ہے, اتنا منفی اثر گیا ہے اس کا, چائنا کے بھی لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ کی جو اشرافیہ ہے یا بدماشی, یہ کیا چکر کیا ہے. یعنی دیکھیں نا 6 اس کے کوریڈورز ہیں, وہ ترکی میں ایک جا رہا ہے, ایک سدرن رشیا میں جا رہا ہے, ایک ان کے نارتھ رشیا میں جا رہا ہے, ان کی 6 کوریڈورز ہیں, ان کا سینٹرل ایشیا سے ایک گزر رہا ہے, ایک نے بنگلہ دیش اور میانمار اور انڈیا, یہاں کہیں پر اتنا متنازع نہیں بنایا گیا اس پورے ون روڈ ون بیلٹ پروسیس کو, اور میری ٹائم بھی ایک ہے پورا جو میڈیٹرینین سی تک جاتا ہے, لیکن جتنا اس کو پاکستان میں بنا دیا گیا. تو اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ اب ریاست پاکستان, میں حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا, ایک ریاست پاکستان بھی تو ہے نا, اور ریاست پاکستان کیسے بیٹھ کے اس تماشے کو دیکھ رہی ہے کہ ہر منصوبہ, ہر جو جہاں کچھ بات ہوتی ہے اس کو, اس میں یہ بدماشیاں اس میں گڑبڑ کر دیتی ہے, اس میں الٹا لوگوں کے ذہنوں میں, یعنی ہے نہیں ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے, کیا چیز ہے. اور ایسے نہیں, بات آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے تو رابطہ ہی کسی نے کیا, مجھ سے بھی رابطہ کر لیتے ڈان والے, تو میں بتا دوں بھائی آپ ایک پریس کانفرنس کریں, آپ کچھ یعنی, اور یعنی بس یہ میں اب کیا ان کو کیا کہا جائے, وہ ایسا تاثر, اس کو اس آرٹیکل کو پڑھ کے ایسا تاثر جا رہا ہے جیسے پاکستان جو ہے اس پہ قبضہ کرنے آ گیا چین, یعنی زراعت پہ, یعنی انڈسٹریز تو ہے ہی نہیں, وہ زراعت کے لیے زمینیں لینی ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے, پتہ نہیں ویسٹرن روٹ اس میں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ایک عجب قسم کا پورا انہوں نے وہ چھاپ دیا اخبار میں. اور بینک کے لوگ فون کر رہے ہیں, بینکس کے مختلف لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں نے کہا جی پتہ نہیں. اور چائنا جو ہے وہ بڑا حساس ہے ان موضوعات پہ, ان کی طرف سے کئی دفعہ یہ بات کی گئی ہے کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنائیں, خدا کا واسطہ اس کو اپنی سیاست کی بھینٹ اس کو نہ چڑھائیں, ایک دفعہ بات ہم سے کر لیں, جو کرنی ہے وہ بلا کے, کبھی ایک وزیر اعلیٰ بولتا ہے, کبھی ایک پارٹی چیختی ہے, دوسرے کو سیاست, تیسرے کو سیاست, مقصد کیا ہے کمیشن کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں پوری جو ریاست پاکستان کا جو بھی پلان ہے, اور پلان یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ہم نے رہنا ہے, ہم نے واشنگٹن کے ساتھ, یعنی ہم نے اپنے تعلقات پوری دنیا سے صحیح کرنے ہیں. لیکن اس کو سی پیک جو چائنا آپ کا دوست ہے, آپ کا دوست ملک ایک ساتھ آپ کے کام کر رہا ہے, اب آپ ان سے کس طرح بات, دیکھیں جو میں نے کبھی بات کی تھی کہ سی پیک کے نتیجے میں یعنی کوئی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ, یعنی آپ کچرا تو اٹھائیں گے نا اپنا شہروں کا, وہ کچرا بھی نہیں آپ اٹھا رہے, لوٹ مار آپ کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر 2005 میں اسلام آباد میں جب زلزلہ آیا تو مرگلہ ٹار گر گیا تھا, ٹھیک ہے, اور شام تک ملبہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا. مجھے آج بتائیں خدا نہ خواستہ ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسا سانحہ پیش آ جائے, کوئی کسی قسم کے کوئی آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی کی اکوپمنٹ ہے, آپ موٹر ویز پہ سفر کریں, کہیں آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی, آپ کو کہیں ایمرجنسی ہاسپٹل نظر آئے گا درمیان میں کسی جگہ پہ, کہیں یہ ابھی جو ہوا مستونگ میں ہوا تو وہ کیا کہہ رہے تھے ٹیلی فون پہ, عبدالغفور حیدری صاحب کی میرا خون بہ رہا ہے اور میں ہسپتال جا رہا ہوں, اور یعنی وہ پتہ نہیں 1.5 گھنٹہ دور ہے, ان کے لیے تو چلی گئی ایئر ایمبولینس وغیرہ, لیکن عام لوگ, یہ 7 شریف میں کیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ہسپتال, یعنی نہ ہسپتال ہے نہ, یعنی کچھ تو آپ نے خود کرنا ہے نا اپنے ملک میں, جو خود بھی نہیں کر رہے, باہر سے کوئی قرضے آپ نے پورے مغربی دنیا کے IMF کے قرضے چڑھا لیے ہیں, ادھر سے چائنا کے ساتھ آپ تعلقات بگاڑ رہے ہیں, امریکہ سے بگاڑ رہے ہیں, یعنی کوئی سر پیر ہے ہی نہیں اس وقت. اور یہ آپ نے کلبھشن یادیو کی بات کی, کلبھشن یادیو کون سا کلبھشن یادیو, اس کے کلبھشن یادیو کے مقدمے کو حکومت نے کہاں اور کب اٹھایا ہے, یہ تو 2 سال سے میڈیا میں سر پیٹ رہے ہیں لوگ بیٹھ کے کہ اچھا جی میں یونائٹڈ نیشنز پہنچا, وہ ڈوسیئر دیکھ رہا ہوں, میں خود تھا نیو یارک میں, یونائٹڈ وہ ڈوسیئر پوچھا ہے, ملیہ لودھی کہہ رہی ہے ان کو دے دیا, وہ کہہ رہے ہیں ان کو دے دیا, کدھر گیا وہ ہوتے نا ادھر, کہیں وہ ڈوسیئر نہیں میں, سفارتی محاذ پہ آپ نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے, کلبھشن یادیو کے کیس کے لیے. کسی سے آپ پوچھیں امریکہ میں یا یورپ میں یا عرب ملکوں میں, کہیں سفارتی محاذ پہ کیس
اٹھایا ہی نہیں گیا کلبھشن یادیو کا. اتنا مضبوط کیس تھا, آپ نے نہیں اٹھایا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ فوجی عدالت نے اس کو سزائے موت سنا دی ہے. اس کے بعد یعنی واقعی لوگوں کو پتہ نہیں کہ کون ہے یہ. آپ نے سفارتی محاذ پر انڈیا میں ایسا کوئی جاسوس پکڑا جاتا, ایسا کوئی واقعہ ہوتا, وہ پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر چکے ہوتے. ابھی تک دیکھیں یہ پکڑا ہے ہم نے, وہ پتہ نہیں کہاں تک جا چکے ہوتے. آپ کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکلا. اور اب اس مرحلے پہ جب وہ وہاں چلے گئے, اچانک آپ اٹھیں, اور وہ انہوں نے جا کے ویکینڈ پہ کھلوائے. یعنی ویکینڈ پہ ان کے غالباً یہ بند تھی, ان کے جو صدر تھے عالمی ادارہ انصاف کے, وہ موجود نہیں تھے. ان کی لابنگ فرمز وہاں پہ پہنچی ہیں, ان کی لابی کرنے والے لوگ پہنچے ہیں. انہوں نے ان کو اٹھایا, انہوں نے کہا جی فوراً پھانسی ہونے لگی, اٹھیں جلدی اٹھیں. اچھا وہ جی جلدی کریں ورنہ پھانسی ہو جائے گی, اسٹے دیں ہمیں, اسٹے آرڈر جاری کریں. انہوں نے اسٹے تو نہیں جاری کیا, لیکن یہاں سے جو ہے اس کے بعد پھر ہمیں ہوش آئی. اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں اشرف علی صاحب, مجھے نہیں پتا کن لائرز کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے. ان کے لائر کو بھی سنا میں نے اپنے جو ہمارے لائر تھے باور قریشی صاحب, ان کو بھی سنا. ان کے لائر ہمارے بھی بہت اچھے تھے, ان کے لائر بھی بہت اچھے تھے. لیکن یہ کہ لابنگ انہوں نے کی ہے پراپر, انہوں نے پورا ایک اپنا کیس تیار کیا ہے, دنیا کے سامنے بھی تیار کیا ہے. لیکن کیا انڈیا کا کیس مضبوط ہے ڈاکٹر؟ نہیں کیس دیکھیں نا, ایک سفارتی محاذ پہ تو آپ نے بات نہیں کی نا. سفارتی محاذ پہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا نا کلبھشن یادیو کسی جگہ پر, کہیں پر کسی سربراہ مملکت کے ساتھ کسی دورے میں, کہیں کسی پریس کانفرنس میں, کہیں آپ نے ذکر ہی نام ہی نہیں لیا نا کلبھشن یادیو کا. مجھے آج تک نہیں پتا, مجھے حقیقتاً اب تک نہیں پتا کہ جندال جو ہے وہ کیوں آیا تھا, وہ کیا میسیج لے کر آیا تھا سجن جندال, اس کی مطلب کیا تھا. وہ پہلے ہی بات کی کہ وہ جو ہے وہ عسکری قیادت کو بھی بتایا گیا ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی کی بی بی سی کی خبر آئی. اس کے بعد خبر آئی کہ جی وہ تردید کر دی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے کہا کہ ہمارے ذاتی دوست تھے. تو کیا کوئی تو بات کرنی چاہیے نا. چلے ذاتی دوست, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی فیملی اتنا بیان آ جائے کہ ان کے جی خاندانی تعلقات ہیں, کوئی تو بات آپ بتائیں, کوئی بات تو آپ بتائیں نا کہ کیوں ایسا کیوں ہوا. نہیں, آپ ایک جملہ بیان کر دیں کہ ذاتی ہمارے دوست تھے, جس کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے, کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی, کوئی سفارتی معاملہ, قوم خاموش ہو جائے گی, سکون آ جائے گا. پی آئی ڈی میں کوئی تو مقصد ہوگا نا, آپ کوئی بات تو بتائیں گے لوگوں کو, یا نہیں بتائیں گے. ہر بات میں آپ نے گن کرنی ہے, ہر معاملے کو آپ نے خراب کرنا ہے. کلبھشن یادیو کا معاملہ ہو, اس کا آپ نے بیڑا غرق کرنا ہے. آپ کا یعنی کسی قسم کی بات کو آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کرنا. اب بات لوگ تنگ یقین کریں. اور اگر یہ کیس دیکھیں, پہلے تو یہ کہ مجھ سے اگر پوچھے تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں یہ پاکستان گیا کیوں ہوا. مطلب ہے کہ یہ ہم نے سائن کیا ہوا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سائن کیا ہوا ہے, ہمیں جانا ضروری تھا عالمی ادارہ انصاف میں, کچھ کہہ رہے ہیں جانا ضروری نہیں تھا. اس میں بھی دو باتیں ہوتی رہی ان دنوں میں, چلے گئے چلیں باہر. مجھے نہیں پتا, وہ پھانسیاں ہو رہی ہیں روز ایران میں, سعودی عرب میں سر اڑائے جا رہے ہیں, امریکہ میں جو ہے وہ سزائے موت دی جا رہی ہے. تو یہ جاسوس نہیں تھا, یہ دہشت گرد تھا. آپ نے کیس اپنا, یعنی کیا وہ جاسوس تو ہوتا ہے کہ جو جاسوسی کر رہا ہے, جی خبر آپ نے, ایک ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دھماکے کروائے ہیں, میں نے بلاسٹ کروائے ہیں, میں نے اس ملک میں ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک پورا. اب اس کو دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کریں آپ, وہ جاسوس نہیں ہے. دیکھیں نا, وہ دہشت گرد ہے. آپ ٹیررسٹ کو ایسے اس کو کہیں گے یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ٹیررزم, سمپل ٹیررزم کا کیس ہے. اس کے لنکس, پھر آپ نے احسان اللہ احسان کو پکڑا, اس کے لنکس اس کے ساتھ جوڑے, آپ پورا کیس بنا کے لے کے جائیں, دنیا کے سامنے بات کریں, یہ ہم نے بندہ پکڑا ہے جی احسان اللہ. ٹی وی میں ایک انٹرویو چلانے سے کیا ہوگا؟ آپ ایک کیس بلڈ کریں کہ بھئی احسان اللہ احسان جو تھا یہ کیا تھا, اس کے پیچھے کون سے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ آپ نے قسم کھا کے رکھی ہوئی ہے, آپ کی اشرافیہ نے یا بدماشیہ نے قسم کھا کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ بات نہیں کرنی. بات ہم نے کرنی ہے تو ہم نے گالیاں دینی ہے, ہم نے آ کے جو ہے وہ, مطلب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, چند لوگ تو ہے نا گمنام اکاؤنٹ, پڑھے لکھے لوگ جن کی بڑی عزت ہے, مطلب میں تو کم سے کم کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, وہ سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے. مطلب آپ وہ بجائے اس کے کہ وہ, مطلب کچھ لوگوں کو تو میں حیران ہوں دیکھ کے, یعنی میڈیا کے بھی لوگ وہ گالیاں دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہیں, یہ فلانا ڈھماکنا.
اور میں نے ان کی وہ تصویریں وغیرہ لے کے ظاہر ہے کہ سیو کر لی، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سیو کریں فوراً کہ وہ کیوں گالیاں دے رہے ہیں، وہ اس لیے گالیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے اس وقت کہ اس وقت یہ تناؤ جو ہے اور یہ کھچاؤ یہ بڑھ رہا ہے یہاں پہ، اور میں نے 2007 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس آ رہی تھیں تو میں نے اس وقت اپنے پروگرامز میں 17 تاریخ کی رات کو 17 اکتوبر کی رات کو، یہ میرے خیال سے شاید اسی کا کلپ بھی ہم پلے کر رہے ہیں، یہ واحد انٹرویو ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور زرداری صاحب نے ایک ساتھ دیا تھا۔ وہ کبھی ایک ساتھ نہیں آئے، کسی جگہ پہ یا تو محترمہ آتی ہیں یا زرداری۔ ہاں، اگر اس کو تھوڑا سا بڑا کریں تو میں دیکھوں کلپ، میں بھی نظر آ رہا ہوں اس میں، اس کو بڑا ذرا کریں گے اسکرین پہ۔ کہیں زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ انہوں نے کبھی انٹرویو نہیں دیا۔ یہ انٹرویو انہوں نے 17 تاریخ کو مجھے دیا تھا دونوں نے، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی میں مسلسل یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور یہ 10 سال کے بعد میں اب دوبارہ بات کروں۔ بہت سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ یہ دہشت گردی جو ہے، اور اس میں حکومت، یہ نہیں کہ حکومت کروائے گی، نہ حکومت، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ غلط، یعنی صورتحال ایسی ملک میں بن گئی ہے کہ حکومتی شخصیات بھی نشانے پہ ہیں، یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، حکومتی شخصیات بھی نشانے پہ ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی نشانے پہ ہیں، کیونکہ آپ نے سب گڑمٹ کر دی ہے، یعنی کون کس کی پروکسی ہے، کیا ادھر چائنا میں آپ پہنچے ہیں تو یہاں پر پیچھے بلوچستان میں اچانک کلنگ شروع ہو گئی ہیں، ساتھ ہی پھر ڈان لیکس 2 آ گیا ہے، ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم سے پوچھ لیا جاتا، پورا بیڑا غرق ایک طرح سے آپ نے سی پیک کو کرنے کی کوشش کی ہے، ادھر سے واپس آ کے پھر سعودی عرب جانا ہے، سعودی عرب کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں، 21 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہاں پر یمن اور شام اور سیریا اور یہ سارے جو خطے کی جنگیں ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، وہاں چائنا میں تو اور ملک کی سیاست پیچھے سٹیبل نہیں ہو رہی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ڈان لیکس کو اٹھائیں گے، نیوز لیکس جان نہیں چھوڑ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ اس پوری صورت اب نیشنل پلان دفن ہو گیا کہیں، کل یہ جو کراچی میں جو بھی کچھ ہو، تو مطلب اس میں بات ساری وہی ہے کہ یہ معاملہ ایک عجیب سا تناؤ اور کھچاؤ ہر روز پیدا ہو رہا ہے، ہر روز پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ حل ڈھونڈنے والے بھی اس وقت جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے، جن کا کام ہی حل ڈھونڈنا ہوتا ہے، مسائل کو ختم کرنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں۔ یعنی بالکل ایسے ہی کہ ڈاکٹر کوئی ہو تو وہ کسی سے پوچھتا پھرے کہ یار یہ علاج کیسے ہوتا ہے، یا کوئی ٹیچر ہو اور وہ محلے میں گھوم رہا ہو کہ یار یہ پڑھایا کیسے جاتا ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت اسلام آباد میں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بریک سے آ کر ڈسکشن جاری رکھتے ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کرنے دی آپ کو، بالکل ہی ہمیشہ کی طرح، لیکن بہرحال آپ دیکھ لیں، سوری اس کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہی، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی عسکری قیادت سے رابطہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈان لیکس کی رپورٹ پر مختلف سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ ڈان لیکس کی رپورٹ عوام کے سامنے آئے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور کل پاک سرزمین پارٹی نے کراچی میں احتجاج کیا۔ کل احتجاج کیا پاک سرزمین پارٹی نے، اور پاک سرزمین پارٹی وہ 12 ملین مارچ تو نہیں تھا، یہ میرا خیال سے ملین، مجھے نہیں پتا کہ ملین کا نام کیوں رکھتے ہیں، ساری کئی جماعتیں جو ہیں وہ حالیہ کچھ عرصے میں وہ ملین کہہ دیتے ہیں، وہ اگر احتجاج کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم ایک مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں لوگ موجود تھے، اور اصل بات لوگوں کی بھی نہیں ہے، میں دیکھیں لوگوں کی تعداد کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں کراچی کے، اور کراچی کے ہی شاید ایشوز زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ کراچی ابھی وہ ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ دہشت گردی جو کراچی میں ہوتی تھی، معاشی دہشت گردی تو ابھی بھی جاری ہے بھرپور انداز میں، لیکن جو دہشت گردی یعنی جو گولیاں مارنے کا سلسلہ یا یہ مختلف گینگ وار شروع ہو گئی تھیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے عسکری گروپس تھے، وہ سلسلہ رکا ہوا ہے، ختم نہیں، ختم میں نہیں کہوں گا، رکا ہوا ہے اس وقت۔ اچھا، کیونکہ آپریشن کو ہی درمیان میں کہیں روک دیا گیا ہے تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت یعنی پاز کا بٹن دبا ہوا ہے، سٹاپ نہیں ہوا۔ اچھا،
اب بات یہ ہے کہ اس دوران کراچی کے ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. کراچی کے ایشوز پہ کبھی جماعت اسلامی مظاہرہ کر رہی ہے, کبھی اس کے اوپر پاک سرزمین پارٹی مظاہرہ کر رہی ہے, کبھی اس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان. لیکن بات یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کو یہ وہ مسائل ہیں جو سیاسی نہیں ہیں. اچھا, اب اس کے اوپر یا تو جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ دوبارہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں کوئی اعلان کرے گی, جیسا کہ انہوں نے کل میرے خیال سے کہا بھی رہا تھا کہ ہم دوبارہ کوئی اعلان کریں گے اور دوبارہ آئیں گے واپس اور احتجاج کریں گے. اچھا, اس کے اوپر اس معاملے پہ لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کہاں پہ. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, یہ دیکھیں نا ایشوز تو یہ میر کراچی کے اختیارات کا ایشو ہے, میر کراچی کے اختیارات کا ایشو ہے اور کراچی کے اپنے اختیارات کا ایشو ہے. لیکن وہ اس مرحلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر میرا خیال ہے تمام جماعتوں کو, پیپلز پارٹی کو بھی بٹھا لیں, ساتھ بیٹھ کے کوئی اے پی سی بلائیں, کچھ کریں. کراچی کا کچرا ہی نہیں اٹھ رہا, کراچی کے اندر بجلی نہیں آ رہی, کراچی کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. میئر کے اگر اختیارات نہیں ہے تو میئر کیوں جا کے تصویریں اتروا رہے ہیں؟ میئر پر احتجاج کریں, کوئی میئر کوئی بات کریں. میئر تصویریں اتروا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ, اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حق نہیں ملا. پی ایس پی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بات کرے, ایم کیو ایم جا کے پی ایس پی سے بات کرے, آفاق احمد صاحب سے بات کریں, جماعت اسلامی پی ٹی, سارے کراچی کو شہری کو یہ سب ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ فکسڈ وہ جو اس طرح کی پھر جو این جی اوز ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اب این جی اوز نے بھی چھوڑ دیے ہاتھ. اب میں آپ کو بتاؤں کراچی میں یہ کراچی کی صورتحال ایسی ہے کہ اب سب نے چھوڑ دیے, کوئی کچھ نہیں کر رہا سوائے لوٹ مار کے, جو اداروں میں لوٹ مار ہو رہی ہے سول اداروں میں, اور پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے, مسلسل جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس آپریشن کو درمیان میں روک دیا نا, نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے, درمیان میں کھڑا کر دیا اللہ کے سب کو. اور اس میں وہ مطلب اب اس میں یا تو, اور اس میں بنتا کون ہے, کون کس کے ساتھ سب کو جانا چاہیے, وہ بنتے ہیں میئر کراچی. یعنی میئر کراچی چونکہ وہ الیکٹڈ ہے, دیکھیں نا وسیم اختر صاحب الیکٹڈ ہیں, ان کے ایشوز ہیں. اب وہ ایک اگر کانفرنس کال کریں کہ میں اس وقت بالکل ساری سیاست چھوڑ کے میں اپنے دفتر میں کل دعوت دیتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کو, میں دعوت دیتا ہوں, میں ایز اے میئر ناٹ ایز ایم کیو ایم پاکستان, میں ایز اے میئر دعوت دیتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کو, جماعت اسلامی کو, پی ٹی آئی کو, سب کو, ساری جماعتوں کو, اور این جی اوز بھی جو آنا چاہیں آ جائیں, وہ میرے ساتھ بیٹھیں اور یہ کراچی کے مسائل کے لیے ہم بات کرتے ہیں سب سے. کیونکہ دیکھیں نا بات یہ کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, جی آخر میں انہوں نے مل جانا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. پی ایس پی یہ سارے دوست پاک سرزمین پارٹیاں تو کئی دفعہ یہ ملیں گے, یہ الگ رہیں گے, یہ دوست ہیں سارے. ان کو سب کو چاہیے کہ دیکھیں, اور کراچی کا معاملہ ہے نا, ان سب کو, اور بات یہ کہ سینئر کون ہے, جونیئر کون ہے, پرانا کون, اس کو نئے کو سب چھوڑ دیں. ایک میئر ہے نا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میئر ہے, الیکٹڈ میئر ہے, اس کو سب مان لیں اس وقت, اور وہاں جا کر بیٹھیں اور الیکٹڈ میئر کو وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ ایک بات کریں کھل کے کہ میں وزیر اعلیٰ سے ان سے بات کر رہا ہوں ایز اے میئر. مطلب یہ کہ مجھے اختیارات نہیں ہیں, ساتھ ہی تصویریں آ رہی ہیں ہنستے ہوئے, تو عجیب تاثر ہو جاتا ہے. پھر سنجیدہ مسائل ہیں جی, اور وسیم اختر صاحب کے اندر وہ تمام جو ہے نا وہ جسے کہنا چاہیے کہ ان کے پاس ان کا ووٹ بینک بھی ہے, وہ بات بھی کرنا جانتے ہیں, سمجھتے بھی, وہ کھل کے بات کریں کہ بھی یہ مسئلہ ہے, یہ ہمارے مسائل جو ہیں ختم کرو. ساتھ ان کے یہ آئے خواجہ اظہار اور باقی سارے لوگ. لیکن وہ چونکہ پھر سیاست آ رہی ہے بیچ میں کہ یہ پی ایس پی ہے تو یہ جماعت اسلامی ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, تو یہ پی ٹی آئی ہے تو یہ ایم کیو ایم پاکستان. اس کے نتیجے میں کوئی بھی کام نہیں کر رہا, اس کے نتیجے میں کوئی بھی کراچی کا مسئلہ نہیں کرا رہا. پیپلز پارٹی نے کہا ہم کراچی کے اندر کریں گے, لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کراچی سندھ چھوڑ کے جو ہے وہ اسلام آباد, جی, اور پنجاب پر نہیں, پنجاب بھی نہیں, اب پنجاب کا میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ اسلام آباد میں پچھلے چند دنوں میں کچھ ملاقاتیں اور کچھ ایسا سلسلہ ہوا ہے, اس کے نتیجے میں زرداری صاحب کا جو فوکس اب ہوگا زیادہ وہ ہوگا اسلام آباد, پنجاب بھی کچھ ہوگا, لیکن وہ ہوگا کے پی, فاٹا اور بلوچستان. کے پی خیبر پختونخوا, فاٹا کے علاقے اور بلوچستان, اور پنجاب بھی وہ آتے جاتے رہیں گے, سندھ بھی ایک آتے, لیکن فوکس ان کی پالیٹکس کا یہ ہوگا, اور زیادہ وہ بات یہ کریں گے, اور پھر وہ ریجن کی بات کریں گے, خطے کی بات کریں گے کہ یہ معاملات ایسے ہیں. اور دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ, مجھے اس کی آئینی پوزیشن نہیں پتا, لیکن میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا نا کہ سینٹ کا الیکشن ہونا ہے مارچ میں, جی, مارچ تک اگر یہ اسمبلیاں رہتی ہیں, صوبائی اسمبلیاں,
اور دوبارہ سینیٹرز الیکٹ کرتی ہیں تو پیپلز پارٹی کے بہت کم ہو جائیں گے سینیٹ کے اندر لوگ اور مسلم لیگ نواز کے بڑھ جائیں گے بہت. پیپلز پارٹی کے امپورٹنٹ سینیٹرز رضا ربانی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب، ٹھیک ہے، اعتزاز ایسا امپورٹنٹ سینیٹرز پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ ان کی سیٹیں ختم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ریپلیس کرے گی مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں بہت سارے، اسحاق ڈار صاحب، باقی ان کے امپورٹنٹ لوگ، لیکن ان کے پاس سیٹیں زیادہ آ جائیں گی. جی ان کے پاس سیٹیں زیادہ آ جائیں گی ماضی سے. مسلم لیگ کاف بالکل جو ہے وہ سینیٹ سے غائب ہو جائے گی، تو غالباً مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون سے وہ چاہتے ہیں کہ سینیٹر، یعنی اس کا مطلب یہ کہ حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ مارچ کے بعد الیکشن ہو، یعنی اچھا یہی بات کسی حد تک پی ٹی آئی کے اندر موجود لوگ بھی کر رہے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن مارچ کے بعد ہو، ارلی الیکشن نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں پی ٹی آئی کی سیٹیں کے پی کے اندر اگر یہ صوبائی حکومت رہتی ہے مارچ تک تو پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی سینٹ میں بڑھیں گی. اور کئی شخصیات ایسی ہیں جو کہ اس میں آسرے میں ہے کہ سیاست ویاست سب اپنی جگہ یہ وہ سارا، لیکن یہ الیکشن مارچ کے بعد تو ہم سینٹ کی بھی دوبارہ بولی لگائیں، 6 سال کی سینٹ کی صرف ہم بولی لگائیں، خدمت کریں، لابنگ کریں، جو کچھ کریں وہ عمران کو. تو لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اگر مارچ کے بعد کھینچتی ہے اس معاملے کو تو حکومت کی اکثریت ہوگی سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. یعنی ان کے لیے پھر کوئی بل منظور کروانے کے لیے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، میجورٹی ہوگی، میجورٹی ان کی ہوگی. یہ پارٹیاں چاہتی ہیں اس سے پہلے ہو جائے کچھ سلسلہ، تو لیکن پھر کنفیوژن ہے. پھر ان کو کنفیوژن بھی ہے کہ الیکشن اگر پہلے ہو جاتا ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی کے لوگ اندر ایک لابی ایسی جو چاہتی ہے کہ بعد میں ہو الیکشن مارچ کے، تاکہ ان کو کچھ امیدوار ہیں جو قومی اسمبلی میں نہیں، جو 7 لگے ہوئے کہتے ہیں سینٹ میں چلے جائیں. یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اس پوری صورتحال میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ الیکشن کی نعرے سب لگا رہے ہیں، لیکن جو اصل ایشوز ہیں کہ الیکشن سے پہلے کیا کرنا تھا اپنے اور کیا کرنا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ بجٹ پہ کوئی بات نہیں کر رہا اس وقت. بجٹ کے اوپر کوئی بحث، کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 10 دن بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ. بجٹ کے یعنی بجٹ میں کتنے ٹیکسوں کا عذاب آ رہا ہے، بجٹ میں کیا ہونے، کتنے قرضے لیے ہیں، کیا ہوا ہے، ہر بات غلط بتائی گئی ہے، ہر بات جھوٹ بولی جا رہی ہے. مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. بجلی وہ کہہ رہے ہیں آخری سال میں لائے گی، کب آئے گی بھائی بجلی؟ وہ بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے رمضان کے اندر. وہ ایشوز بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی اگر نندی پور میں مسئلہ اٹھاتی ہے تو وہ گورنمنٹ کہے گی 1 منٹ ٹھہر جائیں، نندی پور میں تو آپ بھی تھے یا آپ نے. پیپلز پارٹی ہر ایشو ڈسکس کر سکتی ہے، تمام ایشو ڈسکس کر سکتی ہے سوائے کرپشن کے. یعنی وہ کرپشن پہ بھی حد تک اعتزاز احسن صاحب بھی بات کرتے ہیں نا، اعتزاز احسن صاحب بات کرتے ہیں، زرداری صاحب پیناما پہ اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ اعتزاز احسن صاحب بھی بات کرتے ہیں. کیونکہ وہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بھی فائلیں تیار کر کے بیٹھے ہوئے ان کی، یہ ان کی. تو لیکن اس پوری پکچر میں جو میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، پیپلز پارٹی کی قیادت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ملکی مسائل ایسے، ہم یہ بات کسی طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوکل اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ ملکی معاملات ایسے ہیں کہ جس میں میاں نواز شریف صاحب سے معاملات نہیں سنبھل رہے. ہمارے ساتھ اگر ہمارے معاملات اگر بہتر ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہم پبلک کے اندر زیادہ ووٹ رکھتے ہیں، زیادہ لوگ ہمارے اندر آ رہے ہیں. اچھا کئی لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو اسی لیے پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہوائیں کے، تو وہ پی ٹی آئی کی جگہ وہ پی ٹی آئی کی جگہ آتے آتے وہ انہوں نے تانک دروازہ ایسے گاڑی اپنی موڑی اور وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. لیکن اصل بات وہ یہی ہے کہ کیا الیکشن 2017 میں ہو رہا ہے، 18 میں ہو رہا ہے، یا الیکشن کا اعلان ہوگا؟ اعلان ہونے میں اور الیکشن ہونے میں بڑا فرق ہے. آپ بریک لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں، کیونکہ زبردوز بھی تو ہے نا، کہیں نہ کہیں زبردوز نے تو ہونا ہے نا، تو الیکشن ہوگا، زبردوز ہوگا. ذرا بریک لیں اس کے بعد. ناظرین بریک سے آ کر ہم الیکشنز پر بھی ڈسکشن کریں گے اور یہ کہ پینما کیس کی جے آئی ٹی کا 6واں اجلاس ہوا، اس پر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، پینما کیس کی جے آئی ٹی نے قطری شہزادے کے خط سے متعلق سوال نامہ بھی تیار کیا ہے اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ٹیکس ریٹرنز کا جائزہ بھی لیا ہے. پتہ نہیں کیا کرے گی جے آئی ٹی. قطری شہزادے وہ تو فیصلہ دے چکی ہے عدالت. قطری شہزادے کا خط کے اوپر تو عدالت اس کو تو کہہ چکی ہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، لیکن بہرحال ان کے فیصلے میں ایک غالباً جے آئی ٹی کا یہ بھی تھا کہ قطری خط کی تحقیقات کریں. تو اب قطری خط جو قطری شہزادے کو ڈھونڈیں گے، قطری شہزادہ
اللہ کرے کہ اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. قطری شہزادہ بھی پتہ چلا غائب ہو گیا, تو وہ جو ہے وہ قطری شہزادے کو ڈھونڈیں گے. یہ ابھی تک طے نہیں ہو رہا کہ وزیر اعظم جے آئی ٹی کے اجلاس میں کہ وزیر اعظم صاحب کو سوالنامہ بھیجیں یا ان کے بچوں کو یعنی پوسٹ کریں, ان کو ایس ایم ایس کریں, ان کو ٹی سی ایس کریں, ان کو بلائیں, ان سے ملنے جائیں, ان کو ای میل کریں. اب یہ ایک بڑا عام سوال ہے کہ وہ جے آئی ٹی کیا خود چلے جائیں وہاں, پتہ چلا انہوں نے باہر نکال دیا وزیر اعظم ہاؤس سے, یا ان کو بلائیں پتہ چلے. مطلب وہ ایک ابھی تک جے آئی ٹی یہ تیار نہیں کر پائی. 21 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کروانی ہے, لیکن نوٹسز غالباً وہ ایشو کرنے جا رہی ہے جے آئی ٹی. کام تیز کر رہے جے آئی ٹی والے, کام تیز کر رہے ہیں اپنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے, یعنی اب اسحاق ڈار صاحب کو وہ بلائیں گے, اسحاق ڈار صاحب کو اگر نہیں آتے تو وہ نوٹس دے دیں گے, اس نوٹس کے اوپر عدالت پھر کوئی مطلب ہے کہ ہے نا درمیان میں بھی عدالت کو اسٹیپ لے سکتی ہے, تعاون کریں گے نہیں کریں گے, ان کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ اچھا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اپنی رپورٹ دیں گے یہ لفافے میں بند کر کے دیں گے عدالت کو. 21 تاریخ کو عدالت اسے پبلک کرتی ہے, لوگوں کو بتاتی ہے رپورٹ یا نہیں بتاتی. یہ بھی تو ہے نا بات کہ جے آئی ٹی نے کیا کیا ہے ابھی تک, یعنی جے آئی ٹی نے کیا کچھ کیا ہے کہ جے آئی ٹی کا کوئی آدمی یا عدالت اس کو پبلک کے سامنے لاتی ہے یا نہیں لاتی. یہ سارے عام سوال ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ابھی وہ ایک ڈان لیکس کا سیاپا نہیں ختم ہوا, یہ ڈان لیکس نمبر 2 آ گیا ہے. وہ پہلے ڈان لیکس نے تو ایک یعنی بھوچال پپا کر دیا تھا, یہ دوسرا ڈان لیکس تو اب ایک ایسی جگہ پر آپ کا ملک آ گیا. دیکھیں اس میں سیدھی سی بات, ایسے باصف ایک پریس کانفرنس کریں آرام سے سب کے سکون کے ساتھ اور سب کو بتائیں کہ, اور اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ بیٹھ جائیں اور باقی مشاہد حسین سعید بھی ساتھ بیٹھ جائیں جو کہ چائنا کے وہ جو سی پیک کمیٹی وغیرہ, یہ لوگ بیٹھ کے کلیئر کریں. اب بھی ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک چیز چھپواتے ہیں یا چھپتی ہے, اور یہ خاموشی کے ساتھ وہ ایک سیمینار 5 اسٹار ہوٹل میں کیا, 5-7 لوگوں کو بلایا, اس پہ لیکچر دیا, وہ بتایا اس کی اور پھر ان کا ایک کسی ایک اتحادی کو اشارہ کر دیتے ہیں, وہ کبھی تنازع کھڑا کر دیتا ہے, کبھی ادھر سے تنازع, سارے ان کے اتحاد, سارے اتحادی, وہ کہتا ہے ادھر سے کرو, ادھر سے کرو, ادھر سے کرو, کنفیوژن. یہ کنفیوژن اس طرح نہیں ہوتا. مطلب آپ دیکھیں کہ مطلب انڈیا کو دیکھیں آپ, انڈیا نہیں گیا, چائنا نہیں گیا اس کانفرنس میں, ٹھیک ہے, ان کو بلایا تھا وہ نہیں گئے, انہوں نے اسٹانس لیا, صحیح لیا غلط لیا, وہ انہوں نے اسٹانس لیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ, ہم ٹرمپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے اسٹانس لے لیا, اچھا برا جو بھی ہے وہ بات کی. آپ کسی جگہ اسٹانس ہی نہیں لے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ قربشن یادیو جو ہے وہ ہمارا جگری یار ہے یا ایک دہشت گرد ہے جس کو, اور ہم نے اس کو کیسے کیس کو آگے لے کے جانا. یعنی آپ چونکہ کنفیوژن میں رہے ہیں تو معاملہ یہ یہاں تک پہنچا ہے. اگر آپ پہلے پوری دنیا کو ہی بتا چکے ہوتے 2 سالوں میں, مجھے بتائیں کہ اگر یہ کیس آپ انٹرنیشنل کورٹ سے آتے ہیں تو آپ کی ریاست کہاں کھڑی ہوگی اس وقت. ایک منکی آپ نے پکڑ کے اسے کنفیس کروایا ہے اور اس کے بعد وہ عدالت, فرض کریں خدا نخواستہ فرض کریں, لیکن جس طرح کیس لڑا ہے سفارتی محاذ پہ, قانونی محاذ پہ بھی ویسے ہی لڑا ہے نا, کس یعنی جو مجھے نہیں پتا اچھے وکیل ہوں گے, لیکن اگر فرض کریں وہ ہار جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی. عجیب تماشا ہے نا یہ سی پیک کا معاملہ. سی پیک کو آپ ایک دفعہ کلیئر کریں یہ کیا ہے اور لوگوں کو بتا دیں, تاکہ وہ چائنا والے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ اپنے ملک کو کیوں نہیں اپنے عوام کو بتا رہے. یہ نہیں دیکھیں نا, یہاں بتانا تو ہمارا کام ہے نا, یہاں کیوں نہیں بتا رہے. اور وہ جو یہ تاثر خود چھپے اخباروں میں خبریں, بھائی آپ ان کو بتائیں جو لوگ کنفیوژن میں, یا ان کو کلیئر تو کریں لوگوں کو, پبلک کو, تاکہ لوگوں کو پتا ہو. لیکن نہ خود بول رہے ہیں, خود چھپیں, اخباروں میں خبریں چھپتی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر ٹویٹ آ رہا ہے کہ دس از ڈان لیکس ٹو احسن اقبال فرام بیجنگ, چائنیز ریسٹورینٹ, شنگھائی بیچ. ارے بھائی آپ لوگوں کو بتائیں. مطلب یہ میں بتاؤں اس میں یہ بات وہی آ جاتی ہے ساری کہ جب ایسی صورتحال آپ بنا دینا, آپ کی اشرافیہ یا بدماشیہ, حکومت نہیں, سارے ملے ہوں, ایک گینگ ہے نا, گینگ ہے بہت بڑا, اس میں خلفشات پھیلا, اس میں یعنی کسی کو اپنے بینکوں کے قرضوں کے معاملات ہیں, کسی کو ٹھیکے لینے ہیں, کسی کو یہ کرنا ہے, کسی کو ان میں سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے. اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ تیسری قوتیں اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب دیکھتی ہیں کہ وہ اتنے چھوٹے لیول پہ, یعنی چھوٹے لیول پہ سودے کر رہے ہیں چیزوں کے, یا پیسہ پکڑو, مال پکڑو, فلاں کرو, یہ کرو, اگلی سیٹ تمہاری, اگلی سیٹ میری, اگلی فلانا دماغ میں, اور ریاست کو سائڈ پہ چھوڑ دیے, پھر وہ حالات پیدا ہوتے ہیں جن کی میں نشاندہی بار بار کر رہا ہوں کہ دہشت گردی. اور دہشت گردی ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا ہے بدماشیاں نے, اشرافیہ نے, اور قومی سلامتی کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. قومی سلامتی کے اوپر آپ کے جو حکمراں ہیں وہ کمپرومائز کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈان لیکس 1 ہو
چاہے وہ سی پیک کا تنازع ہو جی۔ تو پھر وہ خلفشار سے انتشار سے فائدہ اٹھاتے جی۔ ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں ملک کے شکریہ اندر. ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے.